میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے کراؤڈ میں اتنی گرمی میں چلنا، تو سب کا میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد میں گجرانوالہ کے عوام کا بھی میں اور حمزہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمارا کراؤڈ کی وجہ سے کیونکہ کنٹینر پہ تھے تو رفتار ہماری بہت سلو تھی اور شاہدرہ پہنچتے پہنچتے ہمیں 8-9 گھنٹے لگ گئے، جو کہ صرف شاید آدھے گھنٹے کا راستہ ہے یا پونے گھنٹے کا راستہ ہے. تو ہم گجرانوالہ پھر ہمیں لگا کہ کیونکہ لوگ 2 بجے تک انتظار میں تھے اور بالکل کراؤڈ انٹیکٹ تھا رات کو. میں بڑی ویسے حیران بھی ہوئی کہ 2 بجے بھی کراؤڈ انٹیکٹ تھا. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو مزید انتظار نہ کرایا جائے اور اس جلسے کو یا اس گیدرنگ کو کل پہ شفٹ کیا جائے. تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں گجرانوالہ کے گیدرنگ سے ایڈریس کرنے. آئی تھنک ہم 6 بجے یہاں سے نکلیں گے. تو میں گجرانوالہ کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ایک جلسہ انہوں نے رات کو کیا، ایک جلسہ وہ اب کریں گے. تو 24 آورس سے کم کے نوٹس میں اتنے بڑے بڑے جلسے کرنا یہ صرف گجرانوالہ والوں کا کام ہے. تو میں گجرانوالہ والے لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. دوسرا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لانگ مارچ ہم ابھی کر رہے ہیں، مہنگائی مارچ، اس کا نام اصل میں تو رد الفساد ہونا چاہیے یا رد الشیطان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فساد پاکستان کا جو پچھلے 75 سالوں میں کبھی اس طرح کا فساد پاکستان نے نہیں دیکھا، اتنی شیطانیت پاکستان نے نہیں دیکھی. اور آج امر بالمعروف کا جلسہ ہو رہا ہے، تو میں یہ قوم کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہتی تھی. یہ میں ابھی جلسے میں بھی کہوں گی، لیکن آج میں یہ قوم کے سامنے بات رکھنا چاہتی تھی کہ آپ نے قومی وسائل استعمال کر کے، قوم کا پیسہ استعمال کر کے، ٹیکس پیئر کے خون پسینے کی کمائی اپنے جلسے کی نظر رکھ کر کے، آپ نے سرکاری ٹرینیں استعمال کر کے، سرکاری گاڑیاں استعمال کر کے، سرکاری وسائل استعمال کر کے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اپنے سیاسی جلسے کریں؟ یہ آپ کا خاندانی مال تو نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا خون پسینے کی محنت کی کمائی ہے جس کو آپ اس طرح اپنے جلسوں میں اڑا رہے ہیں. اور جتنے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹائم گین کیا ہے، جو آپ نے ووٹنگ ڈیلے کرائی ہے، آپ یہی چاہتے تھے کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جلسوں میں اب کوئی نہیں آئے گا. تو اسی طرح مجھے خود ڈی سیز اور کمشنرز نے بتایا کہ ہمیں 200 بسیں لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا. تو بلکہ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ 200 بسز تو میں نے پکڑ دھکڑ کر کے اکٹھی کر لی ہیں، تو اب اس میں بندے میں کیسے بھروں؟ تو یہ سرکاری وسائل کا جس طرح سے آپ نے بے دریغ استعمال کیا ہے، اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے. یہی پیسہ اگر آٹا پہ، چینی پہ، ڈیزل پہ، پیٹرول پہ لگتا، لوگوں کی ایجوکیشن، بچوں کی ایجوکیشن پہ لگتا، تعلیم پہ لگتا، صحت پہ لگتا، تو آج لوگوں کو کچھ ریلیف ملتا. آج لوگ 1 کلو گھی جو ہے وہ 500 روپے خریدنے پہ بیچارے مجبور نہ ہوتے. گھی کا ایک ڈبہ آج عوام جو ہے نا، عام عوام، وہ قسطوں پہ خریدنے پہ مجبور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ مہنگائی ہے تو کیا ہوا، پیڈ ویڈیوز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کے پاس حلال کا کمایا ہوا پیسہ ہے، ان کو 500 روپے گھی کس طرح وہ لیتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں. تو جن کے پاس دوسرے ذرائع سے پیسہ آتا ہے، حکومتی ذرائع سے پیسہ آتا ہے، دوسرا پیسہ آتا ہے، ان کو مہنگائی نہیں لگتی. تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ عوام سے زیادہ ایسے ہیں جو اس غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے قوم کا پیسہ، قوم کے وسائل، ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ نے اپنے جلسوں پہ خرچ کیا، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا اور حساب لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا، امر بالمعروف کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو، تو آپ کس نیکی کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ آپ نے آج پھر مذہب کارڈ کا استعمال کیا. مجھے اسلام آباد سے لوگوں کے کالز آ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹس میں، ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں پہ گاڑیاں لاؤڈ سپیکرز لے کے پھر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عمران خان کے جلسے میں آئیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ نے آج امر بالمعروف کا نام دے دیا جلسے کو. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ امر بالمعروف آپ کی نظر میں کیا ہے؟
کیا لوگوں کے منہ سے روٹی چھین لینا امر بالمعروف ہے؟ ان کو جو چینی ان سے چھین لینا، ان سے آٹا چھین لینا، ان سے بجلی چھین لینا، ان سے گیس چھین لینا اب امر بالمعروف ہے؟ یا بدتمیزی اور بد تہذیبی کے نئے ریکارڈ قائم کرنا امر بالمعروف ہے؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بار بار ڈیزل کہہ کے بلاتے ہیں. میں آج پوری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اندر کوئی ایک شخص ڈیزل کہلانے کا حقدار ہے، اس کا نام ہے عمران خان. کیونکہ اس کے دور میں جس طرح سے ڈیزل کی جتنی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈیزل کا جو نام ہے وہ ہمیشہ کے لیے عمران خان سے منسوب ہونا چاہیے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو اردو نہیں آتی، فلاں 15 سال میں بلاول اردو نہیں سیکھ سکا. تو بلاول 15 سال میں اردو سیکھ سکا ہو یا نہ سیکھ سکا ہو، آپ 75 سال میں تمیز نہیں سیکھ سکے. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کس کو کس طرح سے بلانا ہے. آپ سیاسی انتقام میں آپ اتنا بوکھلا گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو چوہا کہتے ہیں. میرے ماں باپ نے یا میرے خاندان نے مجھے لوگوں کو اس قسم کے القابات سے نوازنا نہیں سکھایا. لیکن اگر آپ نے اب بات کی ہے تو آپ کو سننی پڑے گی، جواب سننا پڑے گا. آپ لوگوں کو چوہا کہتے ہیں. 2018 میں سب سے بڑے چوہے آپ تھے جس نے ووٹ کی پرچی کو کترا، اور وہ آر ٹی ایس جو آپ نے بٹھایا لوگوں کو آج بھولا نہیں ہے. تبھی 3.5 سال میں آپ کا یہ حال ہوا ہے. طرف آ جائیں. آپ لوگوں کو کرپٹ کہتے رہیں. تاریخ کے بدترین سکینڈل آپ کے اپنے ایل این جی سکینڈل آپ کو بھول گئے. 122 ارب کا ڈاکہ آپ نے لوگوں کی جیبوں میں ڈالا. چینی سکینڈل آپ کو بھول گیا. آٹا سکینڈل آپ کو بھول گیا. آپ کو جو ادویات کا سکینڈل آپ کو بھول گیا. آج آپ کی وجہ سے لوگ دوائیاں لینے سے مجبور ہیں، سے محروم ہیں. لوگوں کو انسولن جو ہے وہ یا پیناڈول کی گولی آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہوگی. 600% دوائیوں میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا. تو یہ کون سا امر بالمعروف ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ تو یہ جو 2018 میں 2014 میں جو آپ نے دھرنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، آج اسی ڈی چوک میں آپ واپس پہنچ گئے. اور یہ آپ کسی انٹرنیشنل سازش کی وجہ سے نہیں پہنچے، آپ کسی ملکی سازش کی وجہ سے نہیں پہنچے. یہ آپ اپنے اعمال سے پہنچے. یہ آپ اس لیے وہاں پر آج پہنچے کیونکہ آپ کو لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے. امر بالمعروف کی آپ بات کرتے ہیں، نیکی کا حکم دو. تو مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب مری میں منو برف کے نیچے لوگ سیاح جو ہیں وہ دب گئے اور آوازیں دیتے رہے. بنی گالا سے مری کتنا دور ہے؟ 40 منٹس. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہو. آپ شہباز شریف کو کہتے ہیں شوباز، اور اس کو کہتے ہیں وہ بوٹ پہن کے آ جاتا ہے. شہباز شریف آپ سے 1000 گنا اچھا ہے. آپ کا اور شہباز شریف کا کیا کمپیریزن ہے؟ وہ تو جب سیلاب آتے تھے اور لوگوں میں پانی جب اتنا گھٹنے تک پانی ہوتا تھا وہ بوٹ پہن کے اترتے. اس کو خدمت کہتے ہیں، اس کو شو بازی نہیں کہتے. آپ کو اپنی ناک سے نیچے کچھ نظر نہیں آتا اور آپ بات کرتے ہیں شہباز شریف کے اوپر. شہباز شریف کو آج بھی اگر لوگ یاد کرتے ہیں تو اس کی خدمت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. اور یا امر بالمعروف آپ کا یہ ہے کہ جب کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو پکار رہی تھی. بلاول گیا وہاں پر، میں گئی. یہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے پاس ہم گئے. جب میں وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور کچھ 2 بچیاں ایسی تھیں جن کے گھر کے اندر کوئی دفنانے والا مرد نہیں تھا. وہ اپنی لاشیں آگے رکھ کے بیٹھی. تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ عمران خان چاہے جعلی وزیر اعظم ہو، وہ آ جائے ہمارے پاس. یہ وہاں نہیں گئے. ان کو کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو کیسے وہ لفظ آج آپ کے آگے آئیں؟ اب آپ 2 سیٹوں کے والوں کے پاس جا رہے ہیں جن سے ہاتھ ملانا بھی آپ کو گناہ لگتا تھا. ان کے در پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو کبھی بھیک مانگتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، کبھی دھمکی دیتے ہیں واپس آ جاؤ، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ لوٹے ہیں. بھئی یہ وہی لوٹے ہیں جن سے آپ پچھلے 3-4 سال میں وضو کرتے رہے. آج آپ ان کو لوٹے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. سب سے پہلے آپ کی اپنی پارٹی نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی امریکی سازش ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ.
آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا تو خیال آنا چاہیے. کیا امریکہ نے آ کے آپ کے 2 درجن ممبرز کو کہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑ دو؟ ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے, الیکشنز آنے والے ہیں, انہوں نے اپنے حلقوں میں جا کے ووٹ مانگنا ہے. آپ کی کارکردگی کے ساتھ, آپ کی نالائکی اور نااہلی کی جو انبار لگے ہوئے ان کے ساتھ کوئی بھی ذی شعور پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ حلقوں میں نہیں جا سکتا ووٹ مانگنے کے لیے. تو انہوں نے اگر وہ بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکا ہے تو آپ اس کو انٹرنیشنل سازش کا نام دے رہے ہیں. ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ جب ٹرمپ صاحب تھے تو آپ ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے جھومتے جھومتے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو کہاں ہے وہ ورلڈ کپ آپ کا؟ تب امریکہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تھا. اور پھر جب آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے رہے تو تب امریکہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تھا. جب فون نہیں آیا تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے. آپ کے اپنے ممبرز آپ کو چھوڑ گئے. سب سے بڑا عدم اعتماد آپ کے اوپر سے آپ کی اپنی پارٹی نے کیا, آپ کے پارلیمنٹیرینز نے کیا, آپ کے ایم این ایز نے کیا, آپ کے ایم پی ایز نے کیا. اور صرف ان لوگ, وہ جہاں سے آپ کی پارٹی آئی تھی راتوں رات وہیں سے وہیں واپس چلی گئی, جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ گئی. اور یہ کوئی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو کہ ان نون لوگ ہیں, صرف انہوں نے نہیں کیا. آپ کے وہ ساتھی جو آپ کا کچن چلاتے رہے, جو آپ کے خرچے اٹھاتے رہے, جو آپ کے ناز اٹھاتے رہے, آپ کے لیے جہاز بھر بھر کے لوگوں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو لے کر آئے تاکہ وہ آپ کی حکومت میں شامل ہو سکیں, انہوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کیا. تو وہ امریکی سازش ہے. اور پھر نہ صرف پارلیمنٹ میں آپ کے اوپر عدم اعتماد ہوا بلکہ 16 میں سے 15 ضمنی الیکشنز آپ حکومت میں رہتے ہوئے ہارے. عوامی عدم اعتماد بھی آپ کے اوپر ہو گیا. تو نہ عوام چاہتی آپ رہیں, نہ آپ کی پارٹی چاہتی آپ رہیں, نہ پارلیمنٹ چاہتی آپ رہیں. تو آپ کیوں اقتدار سے چپکے ہوئے؟ اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں میرے پاس بڑا ٹرمپ کارڈ ہے. کیا ٹرمپ کارڈ ہے بھائی آپ کے پاس؟ آج عوام دیکھ لے گی کیا ٹرمپ کارڈ ہے. آپ کے پاس ایک ہی کارڈ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, بلکہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں, کیونکہ آپ کا فیوچر اب پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ بھاشن سن سن کے قوم کے کان پک گئے پچھلے 5-6 سال کہ طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی آپ کو کہہ کے تھک گیا, آپ کو نوٹس دے دے کے تھک گیا. آپ نے کان تک نہیں دھرے اس نوٹس کے اوپر, اور آپ بڑی ڈٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ ای سی پی کا چیئرمین جو ہے وہ نواز شریف کا بندہ, جو آپ سے سوال کرے, جو آپ کے اوپر لیگل ایکشن لے, جو آپ کو نوٹس بھیجے وہ نواز شریف کا بندہ ہے. بھئی اگر آپ اپنی حکومت میں رہتے ہوئے نواز شریف سے اتنے عاجز آ گئے کہ وہ لنڈن سے بیٹھ کے سب کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ کو شرم سے مستعفی ہو جانا چاہیے. اور پھر فارن فنڈنگ کا آپ حساب نہیں دے رہے. مطلب آپ نے ایڈمٹ کر لیا, آپ کی پارٹی نے ایڈمٹ کر لیا کہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ 7 سال اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے. آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, طاقت استعمال کی فارن فنڈنگ کیس کو دبانے کی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے, طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی. جس نے طاقت پہ تکیہ کر لیا اس کا کام ختم ہے. تو اب دیکھیں نا, طاقت آپ کی کمزور ہوئی, ادھر ادھر ہوئی, تو کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ سب سکینڈلز کے جواب دینے پڑیں گے. آپ جو لوگوں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں, آپ نے نواز شریف کے خلاف کیا نہیں کیا, شہباز شریف کے خلاف کیا نہیں کیا, مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران کے خلاف آپ نے کتنی بڑی کرپشن کی کیمپین چلائی. اور آپ نے $65 ملین آپ نے اس کیمپین پہ خرچ کیے, جو کہ 12 ارب روپے بنتے ہیں, 1200 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور بدلے میں آپ نے کیا لیا؟ بدلے میں آپ نے صادق اور امین کا نواز شریف کو بھی, شہباز شریف کو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے آپ نے سرٹیفکیٹ دلوا دیا. وہ جو موسوی ہے براڈ شیٹ والا, اس نے بھی نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے. اور وہ جو برٹش کرائم ایجنسی, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی نہیں منی لانڈرنگ کا مقدمہ, نیشنل کرائم ایجنسی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوئی این سی اے جو ہے
کہ کوئی شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ نہ ثابت ہوئی ہے نہ ہے. تو بھائی موسوی نے معافی مانگی, جج ارشد ملک نے معافی مانگی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں عمران خان جب تمہیں بھی نواز شریف سے, شہباز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ تم نے بہتان تراشی کی, تم نے عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور بات تم امر بالمعروف کی کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ بہتان لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ یہ وہی سزا ہے جو تمہیں آج حکومت میں رہتے ہوئے مل رہی ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کہاں جاؤ. وہی الزام جو تم نے نواز شریف, شہباز شریف پہ لگائے تھے, وہ آج سب تمہارے آگے آ رہے ہیں. اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے, میں بتا دوں کہ جو سکینڈلز کا باپ ہے نا, وہ جو فرح نامی خاتون ہے, اس کی جب ڈیٹیلز باہر آئیں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہاں جاؤ گے, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اور یہ جو آپ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں نا, کہ میں تو بڑی چالاک لومڑی بن کے آپ یہ بات کل کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آئے گا تو اداروں کو یہ کر دے گا, نواز شریف آئے گا تو اداروں کو وہ کر دے گا. بات یہ ہے کہ تم چالاک لومڑی بننے کی کوشش نہ کرو. نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے, اسی ملک میں اس نے جنم لیا ہے. سب کچھ نواز شریف کا اسی ملک میں, شہباز شریف کا اسی ملک میں. اور نواز شریف جو ہے, اس نے جو پاکستان پہ جس بھی منصوبہ بنا ہے, جو اس پہ الحمدللہ نواز شریف اور شہباز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے. تو پاکستان کا بیٹا ہے نواز شریف, پاکستان کے ادارے اس کے اپنے ادارے ہیں. ہاں, اصول کی بات وہ کرتا ہے, کرتا رہے گا. اور اگر ہر ادارہ جو ہے اپنے آئینی رول کے مطابق اپنی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے گا, تو سب ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. تمہاری یہ چالاکیاں اب نہیں چلیں گی. یہ تم کس کو سنا رہے ہو؟ ڈرا رہے ہو اداروں کو. اور تم جو کہہ رہے ہو کہ میں خاموش ہوں, میں جانتی ہوں کہ یہ تم یو آر ناٹ اے گڈ بوائے. اس لیے نہیں کہہ رہے بیکاز یو آر ویری نائس, اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کرپشن کے اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں, اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے منہ کھولا تو تم ایک دن جیل برداشت نہیں کر سکو گے. یہ حمزہ 2 سال جیل برداشت کر کے آیا, میں سزائے موت کی چکی میں رہ کے آئی, 2 دفعہ جیل برداشت کی. نواز شریف صاحب نے 73 ایئرس کی عمر میں جیل برداشت کی, شہباز شریف صاحب نے کی, شاہد خاقان نے کی, رانا ثناء اللہ نے کی, مفتاح اسماعیل نے کی, سعد رفیق صاحب نے کی, احسن اقبال صاحب نے کی, اور سوری اگر میں کسی کا نام بھول رہی ہوں, حنیف عباسی صاحب نے کی, خواجہ آصف صاحب نے کی, سلمان رفیق صاحب نے کی, شاہد خاقان صاحب, حافظ سلمان صاحب نے کی. مطلب پوری مسلم لیگ نون نے کی. آپ میں یہ بتا دوں کہ آپ اس لیے چپ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے پلندے ہیں لوگوں کے پاس, آپ نے منہ کھولا وہ سب سامنے آئیں گے. آپ منہ کھولیں یا نہ کھولیں, جو ثبوت ہیں وہ تو آ کے رہیں گے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی پردہ نہیں اس پہ لمبے عرصے کے لیے آپ ڈال سکتے. اور آپ ڈرپوک آدمی ہیں, آپ دیواریں پھلاند کے بھاگنے والے انسان ہیں, لیکن ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں لاہور کے واسیوں کو شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل لانگ مارچ میں شرکت کر کے جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو 4 چاند لگائے. آپ نے دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے دیکھا, اور سب سے جو اس میں واضح عنصر تھا وہ عام آدمی کا تھا. کل میں نے دیکھا کہ گاڑیوں والے, رکشہ والے اور موٹر سائیکل سوار, ان کی خواتین, فیملیز, بچوں سمیت گاڑی سے اتر کر, رکشوں سے اتر کر ہمیں ویو کر رہے تھے. ہم بڑے خطا کار انسان ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کل میں نے کہا کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ کو ہم نے جمع کرائی قومی اسمبلی میں. کل عوام نے لاہور کی بالخصوص اور گجرانوالہ تک انہوں نے اپنا فیصلہ دیا کہ ہم نے سڑکوں پر بھی عدم اعتماد عمران نیازی پر کر دیا ہے. اور یہ عدم اعتماد کی 4 سالہ جو بدترین کارکردگی ہے, جس میں عوام کو چینی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, آٹے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, جب
کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی گولی ناپید ہو جاتی ہے، جب کھاد کی ضرورت اشد ہوتی ہے کھیتوں اور کھلیانوں میں تو کاشتکاروں کو ایک ایک بوری کے لیے رلنا پڑتا ہے. تو یہ وہ اس کی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے آج متحدہ اپوزیشن جو ہے اس نے یہ ٹھان لیا ہے، عوام کی منشا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے عوام کا کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے. اور نیازی صاحب ہم سے انتقام لیا، ہماری جماعت کے قائدین سے انتقام لیا، جیلوں میں ڈالا، آپ نے اپنے انا کے بت کو راضی کیا، اس کا حساب اللہ لے گا آپ سے. لیکن جو زخم آپ نے پاکستانی عوام کے دل پہ لگائے ہیں، آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں، آج ہیلتھ کارڈ ہونے کی وجہ کے باوجود لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پینرول اور باقی دوائیاں اپنی جیب سے خرچ کے لاؤ. یہ ڈھونگ ہے ہیلتھ کارڈ بھی، یہ تو نواز شریف اور شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا. تو یہ سب ڈھونگ رچایا گیا. نیا پاکستان جو تھا وہ صرف ایک کھیل تماشا انہوں نے سمجھا، اور اپنے جھوٹ کی لعنت تلے پرانے پاکستان کو جو 5.8% گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے ہم، اس کو بھی دفن کر دیا. تو عمران نیازی صاحب، ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارے کارکن بھی آ رہے ہیں، عام پاکستانی بھی آ رہا ہے اسلام آباد انشاءاللہ، اور آپ کی طرح ہم تماش بینی کرنے نہیں آ رہے جس میں آپ نے چین کے صدر کو جو پاکستان کے انٹرسٹ میں آ رہا تھا اس کو دورہ ملتوی کرنا پڑا. انشاءاللہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا اسلام آباد میں، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. ہم اپنا جو ہے کسی امپائر پہ بلیو نہیں کرتے، ہم پاکستانی عوام پر اعتماد کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا راستہ جو ہے نا وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جائے گا، اب آپ کو بنی گالا سے بھی اتاریں گے اور عوامی عدالت میں پیش کریں گے، اور آپ کو ان تمام جھوٹوں کا حساب دینا ہوگا. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ گھر دور کی بات، لوگ بے گھر ہو گئے، اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں، اپنی روزی روٹی پوری کرتے ہیں، بجلی کے بل جو قیامت ڈھاتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو میں اور مریم بہن اسلام آباد جائیں گے، ابھی گجرانوالہ جانا ہے، پھر آگے کا سفر ہے GT روڈ کا انشاءاللہ. تو میں آج لوگوں سے، عام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس پاکستان کے لیے، وہ جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی جب ہندوستان سے الگ ہو کر ایک ملک مارز وجود میں آیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج وہ ان شہیدوں کی قربانیاں یہ تقاضا کرتی ہیں ہر پاکستانی سے کہ اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، جس نے ایک ایٹمی قوت کو، اس کے دفاع کو قرضوں کے اوپر محیط کر دیا. آج اس ملک جو ایٹمی قوت ہے اس کے دفاع کے اخراجات بھی قرضوں سے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تم کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور تم نے تو خودکشی نہیں کی. پاکستانی عوام بے روزگاری کے ہاتھوں، اپنے بچوں کے بھوک کے ہاتھوں اپنا خودکشی کر رہے ہیں. تو عمران نیازی فکر نہ کرو، تم نے جتنے تماشے لگانے تھے لگا لیے، تم نے جتنے ٹرمپ کارڈ کھیلنے تھے کھیل لیے. اب پاکستانی عوام کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ عمران نیازی تمہیں جانا ہے، اور تم کہتے ہو ریاست مدینہ. میں کہتا ہوں اس کے سارے گناہ اللہ شاید معاف کر دے، اللہ رحیم ہے، لیکن تم نے ریاست مدینہ کا نام اپنی جھوٹی سیاست میں استعمال کیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور تم اب لوگوں کہتے ہو کہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ اسلام آباد آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تو اپنا جرمنی کی تاریخ نہیں پتہ. تمہیں ترکی جاتے ہو تو وہاں تاریخ بیان کرتے تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے کہ یہ تو ہماری تاریخ نہیں ہے. عمران نیازی کو کہاں سے نازل ہو گئی؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور اس ریاست مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ دوسرا کرتا کہاں سے پہنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ کو جواب دینا پڑا. تم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ توشہ خانہ کے $لاکھوں کے تحفے تم نے کس کو بیچ دیے؟
تم کہتے ہو کہ جواب دوں گا تو اپنا جو ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہوں گے. وہ خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ نا کئی مرتبہ عزت دے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے بے نقاب کرتا ہے. تم بے نقاب ہو چکے ہو, تم ہارے ہوئے کھلاڑی ہو, تم ہٹ وکٹ ہو چکے ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اب گھسیٹ کے پویلین لے کے جائیں گے اور پاکستانی عوام کے سامنے پیش کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارا مقصد بڑا ہے, مسلم لیگ نون کی سیاسی جدوجہد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بقا کے لیے انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. قومی اسمبلی میں عوام تمہارا محاسبہ کریں گے, اور عمران نیازی اپوزیشن کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کا حساب اللہ لے گا, لیکن جو تم نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا حساب عوامی عدالت کہ ہم جو ہے حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اب یہ سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جو نیا عبوری سیٹ اپ بنے گا وہ 6 ماہ کے لیے بنے گا یا 1.5 سال کے لیے بنے گا, اس بارے میں اسی میں ایڈ کر لیجئے گا حمزہ صاحب. اگر چودھریوں نے ہی وزیر اعلیٰ بننا ہے, پنجاب عام نے چودھریوں کو ہی دینا ہے, تو یہ کس چیز کی یہ سٹرگل ہے؟ آپ لوگ کیوں جیلوں میں جا رہے ہیں؟ اب پھر کہاں پر وہ ایک اصولی سیاست نظریہ کہاں پر کھڑا ہوگا اگر تو آپ لوگ واقعی انہیں وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہے؟ نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا, مریم سے بھی یہ سوال ہے, کہا جا رہا ہے, اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, شیخ رشید نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر کیا آپ کا غیب و غضب اور عوام کا غیب و غضب وہ کہاں جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. آپ نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کس کو دینی. دیکھیں, جب 2018 کے انتخابات کو چوری کیا گیا, مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا جب 2013 میں خیبر پختونخوا میں اس جھوٹے نیازی کی حکومت بنی تھی کہ آپ حکومت بنائیں, انہوں نے کہا نہیں وہاں پر اکثریتی جماعت ہے, اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے. اس نے تو دھجیاں بکھیری ہیں اخلاقی روایات کی, جمہوری روایات کی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی تمام تر توجہ اس عذاب سے, اس کو کہتے ہیں نا سونامی, اس کو کوئی کان میں بتا دیتا, جو کان میں کچھ بتاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ سونامی تباہی کا نام ہے, تو ایک ہی سچ بولا اس نے کہ سونامی لے کے آؤں گا, اور پاکستان کو تباہ کر دیا. گزارش یہ ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے 4 سال بدترین انتقام سہا. آج وزارت اعلیٰ ایک بہت چھوٹی چیز ہے, ملک کو بچانا اس عذاب سے بہت بڑا مقصد ہے. تو کئی مرتبہ جب قوم دوراہے پہ کھڑی ہوتی ہے تو عہدے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, مقصد بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ پھر انشاءاللہ جب پنجاب کی باری آئے گی تو پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں گے. گزارش صرف یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ آج ہم نکل رہے ہیں, میں اور مریم بہن, اور اسلام آباد جا رہے ہیں. پاکستانی عوام سے, نوجوانوں کے جس کے خواب آج چکنا چور ہو گئے, ہمارے ساتھ چلیں اور اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ڈولتے ہوئے تخت کو آخری دھکا دیں گے اور اللہ کے فضل سے اس کو گرائیں گے. سیکریفائس جو آپ کر رہے ہیں اس کا پاکستان کی فیوچر پولیٹکس میں کیا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے پاکستان میں تو پھر میاں محمد نواز شریف کو بھی اس جو انتقام دیا گیا ہے آپ لوگوں سے, اس کو بھی تو بلانا پڑے گا پاکستان. اسی میں میڈم ایڈ کر لیجیے گا, کل صبح 5 بجے تک پہنچے تو وہاں پر اس سیکریفائس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے میں جا رہا ہے؟ آئی تھنک اس سیکریفائس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو پاکستان کی پولیٹکس پہ ہوگا کہ پاکستان کو اس بیماری سے جس کا نام عمران خان ہے, جو لوگوں کے گھروں کو کھا گئی, لوگوں کی نوکریوں کو کھا گئی, جو لوگوں کو جس نے چولہے بجھا دیے, جس نے لوگوں کے گھروں میں سکون میں آگ لگا دی, اس بیماری سے, مہنگائی سے, لا قانونیت سے, بیڈ گورننس سے, گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور تاریخی نااہلی اور نالائکی سے پاکستان کو جادو ٹونے سے آزادی ملے گی. اس سے بڑا نیشنل امپیکٹ اس کا ہو نہیں سکتا. کالا سے ملتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں انوالو تھی؟ اور دوسرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ اگر آپ کو اقتدار ملا
تو جس طرح حمزہ شہباز 2 دفعہ جیل میں رہے, آپ جیل میں رہی, میاں نواز شریف جیل میں رہے, اسی طرح عمران خان کو بھی آپ لوگ جیل میں ڈالیں. دیکھیے قانون جو ہے وہ تو اپنا راستہ لیتا ہے, کسی سے پوچھ کے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا. اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اگر آپ نے اب سمجھا تھا کہ آپ کو 10-12 سال کا آپ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی آڑ میں آپ نے جو عوام کی جیبوں پر ٹرانسفرز پر, پوسٹنگز پر, تبدیلیوں پر آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے, اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اور وہ حساب نہ نواز شریف لے گا, نہ شہباز شریف لے گا, نہ پاکستان مسلم لیگ نون لے گی. وہ پاکستان کی عوام آپ سے لے گی. پاکستان کے جو آئین اور قانون کے جتنے ادارے ہیں ان کو جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے وفاق میں, لیکن پنجاب کے اندر اب اسمبلیاں توڑنے کے لیے اسمبلی جو تیار کر لی گئی ہے ان کو روکنے کے لیے کوئی عدم اعتماد کب تک لے آئیں گے پنجاب کے؟ بقول آپ کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ اسمبلی تیار کر لی گئی ہے پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی, اور میرے تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہیں. حقیقت کیا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں آج دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش جو لانگ مارچ ہے پاکستان کے لیے ہے, اس کو کامیاب کرے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے مقصد میں جانا ہے. گجرانوالہ کی عوام انتظار کری, آگے بھی جانا ہے اسلام آباد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ایک سوال کرنا, ایک سیکنڈ بھائی, اسی پولیٹیکل سینیریو میں آپ کو ایک فون آتے تھے کہ آپ کو اسکویش کرنے کے فون آتے تھے. اب اسی پولیٹیکل سینیریو میں آپ کو حکومت گرانے کے فون آ رہے ہیں اور منرف یقین کو فون آ رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ملانے کے, اتحادیوں کو توڑنے کے فون آ رہے ہیں. تو اب وہ فون کہاں گئے جو آپ لوگ کو اسکویش کرنے کے فون آتے تھے؟ آپ کو کس نے کہا کہ فون آ رہے ہیں؟ آپ کو اسکویش کرنے کے فون آتے تھے, آپ کہتے تھے مجھے اسمیش کرنے کے فون آ رہے ہیں. بس وقت کی بات ہے, وہ وقت چلا گیا. اچھا مریم صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب. اچھا مریم صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایک منٹ یار بابو, نہیں یار بابو, وہ میں گجرانوالہ کی زبان میں کہنا چاہتی ہوں آخری جملہ. ایک مریم صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ بتا دیں, گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے. تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے, اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے. آپ کہتے ہیں عمران خان نے چرایا, لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی لیا. نیکسٹ کوسچن. آپ کچھ کہہ رہے تھے. اگلا پلان بتا دیں جلسے کے بعد کا پلان. ادارے نیوٹرل ہیں, جلسے کے بعد کا پلان بتا دیں. جلسے کے بعد